بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستوں، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو کافی دلچسپ ہے اور اس ویڈیو کا عنوان بھی کافی دلچسپ اور معلوماتی ہے، اور وہ ہے نماز میں انتقال کرنے والے اللہ کے 4 ولی۔ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے 4 ایسے برگزیدہ بندوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے نماز ادا کرتے ہوئے اپنی جان اپنے محبوب حقیقی کو نذر کر دی۔ تو دوستو، آج اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس موضوع پر اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ سب سے پہلے بزرگ شاہ ولایت بدایوں حضرت خواجہ بدر الدین موئے تاب عرف چھوٹے سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ شہر بدایوں کے سب سے مشہور و معروف بزرگ ہیں۔ آپ چھوٹے سرکار اور شاہ ولایت کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت چھوٹے سرکار شہر بدایوں کے بہت جلیل القدر بزرگ ہیں۔ آپ مشاہیر صوفیہ اور اکابر اولیاء میں ہیں۔ آپ بدایوں کے شاہ ولایت ہیں۔ آپ کا اصل نام شیخ ابو بکر ہے۔ آپ کو بدر الدین خطاب باری تعالیٰ کی جانب سے ملا تھا اور موئے تاب کا خطاب بارگاہ رسالت سے حاصل ہوا تھا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کو شاہ ولایت بدایوں کا خطاب عطا فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ بالوں کی رسیاں بٹنے کا کام کرتے تھے، اس لیے موئے تاب کہلائے۔ حضرت چھوٹے سرکار سلسلے سہروردیہ میں اپنے بڑے بھائی حضرت شیخ حسن شاہی بڑے سرکار کے مرید ہوئے اور انہی سے خلافت حاصل کی۔ حضرت بڑے سرکار حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کے مرید و خلیفہ تھے، جن کا مزار شریف مہرولی شریف میں قطب الاقطاب حضرت خواجہ بختیار کاکی کی درگاہ کے احاطے میں ہے۔ حضرت شاہ ولایت نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیض باطنی حاصل کیا، اور قطب صاحب کے خلفاء کی فہرست میں آپ کا نام نامی بھی آتا ہے۔ ابتدائی دور میں زیادہ تر آپ گوشہ نشین رہتے تھے۔ جلالی کیفیت آپ پر طاری رہتی، صرف نماز کے لیے حجرے سے باہر تشریف لاتے، اس کے بعد دوبارہ حجرے میں تشریف لے جا کر یاد الہی میں مشغول ہو جاتے۔ آپ کے دربار میں حاجت مندوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ ہیبت و جلال کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے اولیاء اور عظیم المرتبت مشائخ آپ کے سامنے سر نیچا کیے بیٹھے رہتے تھے۔ جب تک آپ خود کسی کو مخاطب نہ کرتے، کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ آپ کے سامنے زبان کھولتا۔ 21-22 رمضان 690 ہجری کی درمیانی شب میں عشاء کی نماز کے فرض عطا کرتے ہوئے چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے میں آپ نے وصال فرمایا۔ 22 رمضان کو بروز جمعہ آپ دفن کیے گئے۔ آپ کا مزار شریف بدایوں میں چھوٹی زیارت کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرے بزرگ ہیں حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ درود شریف کی سب سے مشہور کتاب دلائل الخیرات کے مصنف ہیں۔ آپ کا نسب 19 واسطوں سے ہو کر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا اصل نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبد الرحمن تھا۔ آپ کی پیدائش 807 ہجری مطابق 1404 عیسوی کو سوسا اقشا مراکش میں ہوئی۔ آپ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد شہر فاس تشریف لے گئے اور وہاں کے مدرسہ الصافرین میں داخل ہو گئے۔ آپ نے اسی مدرسے میں اپنی سب سے مشہور کتاب دلائل الخیرات تصنیف فرمائی۔ آپ سلسلہ شاذلیہ میں اپنے زمانے کے مشہور اور یکتائے زمانہ شیخ ابو عبداللہ بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ اس کے بعد آپ 14 سال تک خلوت نشینی میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ اس کے بعد آپ نے خلقت کی رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آپ علم حدیث، فقہ و تفسیر اور تصوف کے بڑے امام تھے۔ آپ کی کافی تصنیفات ہیں، لیکن سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت دلائل الخیرات کو ملی۔ یہ کتاب ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ کی یہ تصنیف عوام کے ساتھ ساتھ خواص بالخصوص جماعت اولیاء کرام میں ایسی مقبول ہوئی کہ اس کتاب کو پڑھنے کی اجازت بڑے بڑے بزرگ اور اولیاء کاملین اپنے مریدین کو عطا فرماتے رہے ہیں۔
آپ کے 12,000 سے زیادہ شاگرد تھے جنہوں نے آپ سے حدیث کی نقل و روایت کی اور علم فقہ و تفسیر حاصل کیا، اور 20,000 سے زیادہ مریدین تھے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر گناہوں سے سچی توبہ کی، جو خالص عابد بنے اور ہر ایک نے آپ سے فیض روحانی حاصل کیا۔ بڑی بڑی کرامات آپ سے ظاہر ہوئیں۔ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے سختی سے پابند تھے۔ آپ کے انتقال کا واقعہ یہ ہے کہ آپ کی شہرت و مقبولیت دیکھ کر لوگوں کو آپ سے حسد ہو گیا تھا، اس لیے آصفی کے حاکم نے دشمنی اور حسد کی بنا پر آپ کو زہر دلوا دیا۔ اسی زہر کی وجہ سے آپ کا انتقال 16 ربیع الاول 870 ہجری مطابق 1465 عیسوی کو فجر کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں ہوا۔ اسی روز وقت ظہر آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کی یہ کرامت بھی مشہور ہے کہ آپ کے وصال کے 77 سال بعد مراکش کے سلطان کے حکم پر آپ کی قبر کو کھول کر آپ کا جسم مبارک باہر نکالا گیا۔ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی آپ کا جسم صحیح سلامت تھا۔ جس طرح زندہ انسان کے چہرے پر سرخی ہوتی ہے اسی طرح آپ کے تھی، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی اور سر کے بال تک صحیح سلامت تھے۔ آپ کا مزار شریف پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ حاضری دیتے ہیں اور کثرت سے وہاں قرآن پاک اور دلائل الخیرات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تیسرے بزرگ کا تعلق بھی شہر بدایوں سے ہے اور وہ ہیں حضرت مولانا شاہ عبد المقتدر صاحب علیہ الرحمہ۔ آپ سیف اللہ المسلول حضرت شاہ فضل رسول بدایونی کے پوتے اور تاج الفحول حضرت مولانا شاہ عبد القادر بدایونی علیہ الرحمہ کے صاحبزادی ہیں۔ آپ کی پیدائش 11 جمادی الاخر 1283 ہجری مطابق اکتوبر سن 1866 عیسوی کو بدایوں شریف میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ اپنے والد کے مرید و خلیفہ ہوئے۔ بچپن سے ہی آپ کی طبیعت زہد و تقوی کی جانب مائل تھی اور آپ کا زیادہ وقت عبادت و ریاضت میں گزرتا تھا۔ آپ مرد بزرگ اور درویش کامل تھے۔ آپ معمولی پوشاک پہنتے اور بہت سادہ غذا استعمال کرتے تھے۔ آپ اپنے بزرگان طریقت کے نقش قدم پر گامزن تھے۔ آپ اپنے والد شاہ عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کے صاحب سجادہ قرار پائے۔ رسم سجادگی کے وقت حضرت مولانا شاہ ابو الحسین احمد نوری میاں ماہریروی نے آپ کو خرقہ پہنا کر نظر پیش کی۔ آپ 2 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ بے شمار لوگ آپ کے مرید ہوئے اور 20 کو آپ نے دولت فقر سے نوازا۔ آپ کا وصال 27 محرم 1334 ہجری مطابق 4 دسمبر 1915 عیسوی کو فجر کی نماز کے سجدے میں ہوا۔ آپ کا مزار شریف خانقاہ قادریہ بدایوں شریف میں زیارت گاہ عام ہے۔ چوتھے بزرگ ہیں حضرت حاجی شاہ محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مزار شریف شہر امروہہ میں اپنے جد اعلیٰ حضرت شاہ عبد الہادی علیہ الرحمہ کی درگاہ کے احاطے میں نہایت سادہ اور کچا بنا ہوا ہے۔ آپ کا شمار اپنے وقت کے صاحب باطن اہل دل بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش 25 ذوالقعدہ 1261 ہجری مطابق 1845 عیسوی کو ہوئی۔ آپ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام شاہ غلام مصطفیٰ تھا، جو امروہہ کے مشہور بزرگ حضرت شاہ عبد الہادی علیہ الرحمہ کی 5ویں پشت میں تھے۔ بچپن سے ہی آپ میں آثار بزرگی پائے جاتے تھے۔ آپ نے علوم و فنون سے فراغت حاصل کرنے کے بعد 16 سال کی عمر میں اپنے جد امجد کے دست حق پرست پر بیعت کی اور 2 سال متواتر خلوت نشین رہے، اور اس عرصے میں اتنی کثرت سے عبادت و ریاضت، چلہ کشی اور مجاہدے کیے کہ آپ کے جسم پر ہڈیوں کے علاوہ کچھ نہ رہا۔ آپ کو دوران مجاہدہ اپنے بزرگوں سے خصوصاً حضرت شاہ عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی امداد حاصل ہوئی اور آپ نے بچشم سر ان کا دیدار کیا۔ برسہ برس آپ نے مجاہدات میں گزارے۔ ایک بار 6 مہینے اور دوسری بار 4 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ رجب کے مہینے سے لے کر عید کا چاند دیکھنے تک روزے رکھنا آپ کی زندگی کا معمول تھا۔ بہت سی کرامات آپ سے ظہور میں آئیں۔ آپ حج بیت اللہ کو تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے حضرت
हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करने उनके घर तशरीफ ले गए। हाजी साहब उस वक्त वुजू फरमा रहे थे। आपके आने की इत्तला ना थी। आपको देखकर वुजू छोड़कर फौरन खड़े हो गए और अपना अमामा सहन में बिछा दिया और फरमाया कि इस पर चलकर तशरीफ लाएं। आपने मना फरमाया। उधर से इसरार हुआ। अलगरज आपने हाजी साहब का अमामा उठाकर अपने सर से बांध लिया। दोनों बुजुर्गों ने एक दूसरे से मुसाफा और मुआनका किया और देर तक रोते रहे। आप काफी दिनों तक हाजी साहब की सोहबत में रहे और मुकद्दस मकामात की ज़ियारत से मुशर्रफ होते रहे। हाजी साहब ने फरमाया कि जब से आप यहाँ तशरीफ लाए हैं मैं अपने सिलसिले के बुजुर्गों की इनायत बहुत ज़्यादा पाता हूँ। इसकी वजह यह थी कि हाजी शाह मोहम्मद इब्राहिम हज़रत शाह अब्दुल हादी अलैहिर्रहमा की नस्ल से थे, जो हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के शेखों के शेख होते हैं। हज़रत हाजी साहब इसी निस्बत की वजह से आपका बहुत एहतराम करते थे। आपको हिज़्बुल बहर की इजाज़त भी मरहमत फरमाई और आपने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को वजीफ़ा अबजद की इजाज़त अता की, जो ख़ानदान हादिया का ख़ास वजीफ़ा है। आपका विसाल 6 सफ़र 1334 हिजरी मुताबिक 14 दिसंबर सन 1915 ईस्वी को असर की नमाज पढ़ते हुए हुआ। आपका मज़ार शरीफ दरगाह शाह अब्दुल हादी अलैहिर्रहमा में अपने वालिद के पहलू में है। तो दोस्तों, ये थे अल्लाह के वो 4 वली जिनका इंतकाल नमाज की हालत में हुआ। हो सकता है आपके इल्म में और भी ऐसे कई वलियों के नाम हों जिनका विसाल नमाज अदा करते हुए हुआ हो, और आप भी ऐसे किसी बुजुर्ग के बारे में जानते हैं तो उनका नाम और उनके आस्ताने का पता वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह जल्द फिर मुलाकात करेंगे। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करके अपने अहबाब में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाह।